آپ سب کی طرح میں بھی مرزا غالب کا مرید ہوں، تو میں نے اسے شوقیہ ایک داستان لکھی تھی۔ تو ہم لوگ شملہ سے لوٹ رہے تھے، جہاں میں نے وہاں بھی داستان گوئی کی تھی۔ قصہ گرو نانک کی نماز کا وہاں پہ میں نے پڑھا تھا۔ تو ہم لوگ جب لوٹ رہے تھے تو اچانک رنجیت صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کے پاس مرزا غالب کے اوپر کچھ ہے کیا؟ اور میں نے ایک طرح سے سچ ہی بولا کہ ہاں ہے۔ بولے اچھا، کہ پھر وہ 27 دسمبر کو کریں گے۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی رات کو جب میں پریکٹس کرنے کے لیے بیٹھا اور میں نے وہ داستان اپنی کھولی تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ مطلب مرزا غالب جیسی شخصیت اور ان کے بارے میں مطلب چھوٹا منہ بڑی بات، سورج کو چراغ دکھائیں۔ تو پھر اور جو میں نے داستان لکھی تھی وہ مجھے کچھ جچی نہیں۔ پھر بھی میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا، لیکن پھر ایک آدھ دن کام کر کے پھر میں نے یہی سوچا کہ نہیں، نئے سرے سے لکھنی ہے۔ اور پھر نئے سرے سے میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اتنا میٹیریل مل گیا اور مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں اتنا کچھ ہے بولنے کو کہ کیا لیں اور کیا چھوڑیں، یہ دقت شروع ہو گئی۔ پھر بھی میں نے کسی طرح سے جو مجھے کچھ باتیں ایسی لگیں کہ ایک مرزا غالب کو پیش کیا جائے جیسے وہ ایک بہت بڑے شاعر ہونے کے، بہت دانشمند انسان ہونے کے علاوہ ایک انسان، ان کی جو انسانیت ہے، ان کے جو انسان ہونے کا وہ ہے، اس کو اگر ٹچ کیا جائے تو میرے خیال میں میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس سے زیادہ میری نہ تو قابلیت ہے نہ سمجھ ہے، تو میں اس حد تک ہی رکھوں۔ تو یہ میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اب یہ کل رات کو پوری ہوئی ہے، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے پڑھ کر سنانی پڑے گی۔ اگلی بار میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ یادداشت سے سناؤں گا، لیکن آج میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو لیجئے پیش خدمت ہے۔ سن 1752 میں سمرقند کے ایک بڑے سپہدار مرزا کوکان بیگ ہندوستان آئے۔ کچھ دیر لاہور میں ٹھہرے، پھر دلی آ گئے۔ اس وقت مغل بادشاہ محمد شاہ تخت نشین تھے۔ تھوڑا وقت ان کی ملازمت میں رہے، پھر استعفیٰ دے کر جے پور کے مہاراج کی خدمت میں چلے گئے۔ رہائش آگرہ میں تھی۔ ان کے صاحبزادے تھے مرزا عبداللہ بیگ خان، اپنے والد کی طرح ایک سپہدار۔ ان کا نکاح آگرہ کے ایک رئیس فوجی خواجہ غلام حسین خان کی بیٹی عزت النساء سے ہوا تھا۔ 1797 میں آج ہی کے دن قریب صبح 6 بجے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا اسد اللہ بیگ خان۔ اسد بڑی امیری کے بیچ پلے بڑے۔ جب 3 برس کے ہوئے تو ان کے والد الور کے راجہ بختاور سنگھ کی ملازمت میں تھے۔ زمینداروں کی ایک بغاوت کو قابو کرنے کو بھیجے گئے اور لڑتے ہوئے مارے گئے۔ اس کے بعد 4 سال تک سگے چاچا نصر اللہ بیگ نے، جو انگریزی فوج میں رسالدار تھے، بڑے لاڑ پیار سے اسد اور ان کے چھوٹے بھائی یوسف کو پالا، لیکن 1806 میں ہاتھی پر سے گر جانے کی وجہ سے ان کی بھی موت ہو گئی۔ انگریزوں نے ان کے وارثوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا، جس میں اسد کا حصہ 750 روپے سالانہ تھا۔ 9 برس کی عمر میں اسد اپنے چھوٹے بھائی یوسف کے ساتھ ننیہال یعنی آگرہ آ گئے۔ وہاں بھی خوب عیش و آرام کے دن گزرے۔ شروعاتی تعلیم شیخ معظم سے پائی، عربی اور فارسی میں۔ آگے کا علم خود ہی پڑھ لکھ کر حاصل کیا۔ 11 برس کی عمر میں فارسی میں شاعری کی شروعات کر دی تھی۔ پہلے تو اپنے ہی نام سے لکھتے تھے، پھر 1816 میں معلوم ہوا کہ کوئی اور شخص بھی اسی نام سے شاعری کرتا ہے، تو ایک نیا تخلص اپنایا، غالب۔
جب 13 برس کے ہوئے تو نواب الہی بخش کی بیٹی امراؤ بیگم کے ساتھ نکاح ہوا، جس کے بعد قریب 1813 میں انہوں نے آگرہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور دلی آ کر بس گئے۔ بچپن میں غالب کے اوپر فارسی کے مشہور شاعر بیدل کا بہت اثر ہوا تھا، شاید اسی لیے شروع میں تمام شاعری فارسی میں ہی کی تھی، لیکن یہ اتنی مشکل اور پیچیدہ تھی کہ بڑوں کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ پھر 25 برس کی عمر میں خود ہی اسے رد کر دیا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں 15 برس کی عمر سے کاغذ اپنے اعمال نامہ کے مانند سیاہ کر رہا ہوں۔ ایک اور خط میں لکھا ہے 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک مضامین خیال لکھا کیا، 10 برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا، آخر تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا، صرف 10-15 شعر واسطے نمونہ کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ غالب کی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی اور امراؤ بیگم کی شخصیتوں میں ایک بڑا فاصلہ تھا۔ پھر دونوں کو نزدیک لانے کے لیے گھر میں کوئی بچہ بھی نہ تھا۔ یوں تو 7 بچے پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی کچھ مہینوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ لیکن ایک معاملے میں دونوں کی طبیعت ملتی جلتی تھی۔ غالب بھی رئیسی میں پلے بڑے تھے اور امراؤ بیگم تو باقاعدہ ایک خاندانی نواب کی بیٹی تھی۔ انگریز سرکار کے وظیفے کے علاوہ غالب کی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی، حالانکہ اس زمانے میں 750 روپے سالانہ کی رقم اتنی تھی کہ اگر تھوڑی کفایت برتی جائے تو کافی ہو، لیکن بچپن کی عادتیں مشکل سے ہی چھوٹتی ہیں۔ پھر غالب کے چھوٹے بھائی یوسف دیوانگی کا شکار ہو گئے تھے، یعنی شیزوفرینیا، ان کی ذمہ داری بھی سر پر تھی، لہٰذا قرضوں کے بوجھ بڑھنے لگے۔ دلی میں غالب مرزا نوشہ کہلائے گئے۔ مرزا کے قریبی اور سب سے چہیتے شاگرد مولانا حالی نے انہیں بہت نزدیک سے دیکھا تھا۔ حالی بتاتے ہیں کہ مرزا بڑے ملنسار اور تہذیب دار انسان تھے، دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے دوستوں میں سبھی دھرموں اور قوموں کے لوگ شامل تھے۔ صرف دہلی میں ہی نہیں، پورے ہندوستان میں ان کے بے شمار دوست تھے۔ مرزا کا حافظہ یعنی یادداشت بہت تیز تھا۔ کوئی بھی کتاب پڑھتے تو اس میں کام کی باتیں ان کے دل پر جیسے نقش ہو جاتی۔ فکر سخن کا طریقہ یہ تھا کہ دیر رات تک اپنی مستی میں شعر کہا کرتے، اور جب کوئی شعر پورا ہو جاتا تو کمر بند میں ایک گرہ یعنی گانٹھ باندھ لیا کرتے تھے۔ اس طرح 8 10 گانٹھیں لگا کر سو جاتے اور اگلے دن یاد سے سوچ کر محض یاد سے سوچ کر تمام اشعار کاغذ پر لکھ لیتے تھے۔ بڑے حاضر جواب تھے۔ ایک بار جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو قلعے میں گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ جواب ملا، حضور ایک نہیں رکھا۔ اب آپ ہی بتائیے اس کا کیا مطلب نکالا جائے، صرف ایک نہیں رکھا یا ایک بھی نہیں رکھا؟ عشق کے معاملات میں مرزا بطور ایک شاعر بہت خوش نصیب تھے، لیکن وہ اس طرح سے کہ ان کا دل جتنی دفعہ لگا اور بہت دفعہ لگا، اتنی ہی دفعہ ٹوٹا بھی۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد بے دوا پایا۔ مغل بیگم نام کی ایک حسین رقاصہ سے انہیں عشق تھا، وہ بھی ان کو پسند کرتی تھی۔ دقت صرف یہ کہ وہ اوروں کو بھی پسند کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود مرزا کے عشق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن یہ قصہ کسی مقام تک پہنچتا اس سے پہلے ہی مغل بیگم اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد ایک بڑے گھرانے کی شریف محترمہ سے سلسلہ چلا۔ کچھ وقت پروان چڑھتا نظر آیا، لیکن وہ بھی راستے میں بکھر گیا۔
ایک اور محترمہ سے ملنا ہوا جو ترکی سے تعلق رکھتی تھی. وہ خود بھی ایک شاعرہ تھیں اور اپنے اشعار کی اصلاح یعنی امپروومنٹ، بہتری کے لیے کی خواہش مند تھیں. لیکن مرزا ان کی شاعری چھوڑ ان کی خوبصورتی کے قائل ہو گئے. ترکی بیگم سے مرزا کی نزدیکیاں جذباتی بھی تھیں اور جسمانی بھی، مگر ایک وقت ایسا آیا جب دونوں کی بدنامی حد سے زیادہ بڑھ گئی، جس سے نجات پانے کی خاطر ترکی بیگم نے خودکشی کر لی. شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، شرم رسوائی سے جا چھپنا نقاب خاک میں، ختم ہوئی تجھ پر الفت کی پائیداری. ہائے ہائے، ختم ہے تجھ پر الفت کی ختم ہے الفت کی تجھ پر پائیداری. ہائے ہائے. شکریہ. 1840 میں انگریز سرکار کے افسر جیمز جانسن نے مرزا کو فارسی لیکچرار کی آسامی پر تعیناتی کی خاطر پیغام بھیجا. مرزا پالکی میں سوار ہو کر ملنے پہنچے. خبر ملتے ہی ٹامسن نے فوراً اندر بلایا. غالب اس امید پر باہر ہی ٹھہرے رہے کہ سیکرٹری صاحب خود استقبال کے لیے آئیں گے. جواب آیا کہ اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں، لہذا دربار گورنری کے سلوک کے حقدار نہیں ہیں. مرزا بولے، میں تو یہ سمجھا کہ سرکار کی ملازمت میری عزت میں اضافے کا باعث ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے. جواب آیا کہ ہم قاعدے سے مجبور ہیں، تو بندے کو اس خدمت سے معاف رکھا جائے. اتنا کہہ کر مرزا 100 روپے مہینے کی تنخواہ والی اچھی خاصی نوکری سے ہاتھ کھینچ کر گھر لوٹ آئے. مولانا حالی بتاتے ہیں کہ مرزا کی پسندیدہ خوراک گوشت کے سوا اور کچھ نہیں تھی. ایک وقت بھی گوشت کے بنا نہیں رہ سکتے تھے. ایک مدت سے سوتے سمے انہیں کسی قدر پینے کی عادت تھی. اولڈ ٹام نام کی ایک انگریزی شراب ان کی من پسند تھی، جس میں وہ 2 حصے گلاب جل ملا کر شوق سے پیا کرتے تھے. اپنے اس عیب کو انہوں نے کبھی چھپایا نہیں. قصہ مشہور ہے کہ 1857 کے غدر کے بعد پوچھ تاچھ چل رہی تھی. فرنگی افسر نے مرزا سے پوچھا، تم مسلمان ہے؟ یو مسلم؟ جی آدھا. آدھا؟ واٹ یو مین آدھا؟ جی شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا. تھوڑی جوتش میں بھی دلچسپی تھی. شطرنج اور چوسر بھی کھیلنے کے عادی تھے. برائے نام کچھ بد کر پھر بازی کھیلا کرتے تھے. اگست 1841 میں پہلی بار گھر پر جوا کھیلنے کے جرم میں پکڑے گئے. 100 روپے جرمانہ بھر کر جان چھڑائی. پھر 1847 میں گھر پہ جوا خانہ قائم کرنے کے جرم کے لیے گرفتار ہو گئے. اس بار 6 مہینوں کی سزا ہوئی، جیل، لیکن 3 مہینوں کے بعد رہائی مل گئی. غالب ایک ایسے زمانے میں جیے کہ جس میں بڑے بزرگوں کا کہا نہ ماننا ناجائز خیال کیا جاتا تھا. پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان سب باتوں سے آزاد ہی رکھتے تھے. اپنے ایک خط میں منشی ہر گوپال تافتہ کو لکھتے ہیں، یہ نہ سمجھا کرو کہ اگلے جو کچھ کہہ گئے ہیں وہی حق ہے. کیا اس وقت احمق لوگ پیدا نہیں ہوتے تھے؟ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ایک مقبول شاعر اور علم و ادب کے قدردان تھے. ان کے استاد ہوا کرتے تھے شیخ ابراہیم ذوق. 1854 میں ذوق کے انتقال کے بعد ظفر نے غالب کو اپنا استاد نیوکت کیا. کچھ سال اچھے گزرے، لیکن 1857 میں آزادی کی پہلی جنگ کی شروعات ہوئی. 11 مئی کے دن دیسی فوج نے دلی پر قبضہ کر لیا، لیکن 20 اکتوبر کو انگریزوں نے پھر سے دلی کو حاصل کر لیا. قلعے کی تنخواہ اور انگریزوں سے ملنے والی پینشن
دونوں بند ہو گئی تھیں۔ 18 اکتوبر کے دن چھوٹے بھائی یوسف کی انگریزوں کی گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ اگرچہ غالب نے کسی بھلائی کے مد نظر یہی لکھا کہ ان کی موت بخار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آزادی کے جنگ کے خون خرابے میں بہت کچھ ہوا۔ اکلوتی بہن چھوٹی خانم کا بڑا بیٹا اور پوتا ایک انگریز کی گولیوں کا شکار ہو گئے، اور بھی کئی رشتہ دار اور دوست مارے گئے، کچھ کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور بہت سے لوگ دلی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ خط میں غالب لکھتے ہیں، میرا حال خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات کہنے کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے، مگر میں علی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان مرنے والوں کے غم اور زندہ دوستوں کے بچھڑنے کے دکھ نے میری دنیا کو جیسے اندھیرے میں ڈبو دیا ہے۔ امیر اور کھاتے پیتے لوگوں کے بیوی بچے بھیک مانگتے پھریں اور میں دیکھوں۔ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے جگر چاہیے۔ ہائے، اتنے یار مرے کہ اب جو میں مروں تو کوئی رونے والا بھی نہ ہو۔ حالانکہ مئی 1860 میں انگریزی پینشن دوبارہ جاری ہو گئی، پھر بھی عمر کے آخری حصہ مصیبتوں اور تنگ حالی میں ہی گزرا۔ سننے کی طاقت جاتی رہی تھی، آئے دن کی بیماریوں نے جسم کو گھلا دیا تھا۔ مرنے سے کئی برس پہلے سے چلنا پھرنا بند ہو گیا تھا۔ موت سے ایک دن پہلے انہوں نے نواب علاء الدین خان کو جوابی خط میں لکھوایا، میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک آدھ روز میں پڑوسیوں سے پوچھنا۔ آخر 15 فروری 1869 کے دن دوپہر 2 بجے کے قریب یہ بیش قیمتی انسان اور شاعر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر بات پہ یہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔